बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज मुगल। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक लड़की को कत्ल किया गया। वो जगह जहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मसलक रहते हैं, आपस में बड़े पुरअमन तरीके से रहते हैं, इस माहौल के अंदर उसको कत्ल किया गया। जब कि रमज़ान शरीफ का महीना है, इस टाइम पर तो लोग ज़्यादातर पुरअमन एक दूसरे से भाईचारगी से पुरअमन तरीके से रहते हैं। इस माहौल के अंदर एक लड़की को कत्ल किया गया। तो इसी हवाले से आज मेरे साथ एक गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर शख्सियत मौजूद है, तो उनसे उसका अहवाल लेंगे कि किस वजह से क्यों कत्ल किया गया। तो तफसीलात हम इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफीज़ रहमान साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआ है। हफीज़ रहमान साहब, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि जिस लड़की को कत्ल किया गया किस वजह से किया गया, इसके हक़ाइक़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके और आपके चैनल के तमाम मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और एक हसास मामले के मुताल्लिक़ आपने सवाल किया। तो अर्ज़ ये है कि सोशल मीडिया के अंदर एक ख़बर आई थी कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़ज़र के इलाक़े में बुबर नामी गांव में एक ख़ातून को शहीद कर दिया गया। इसमें मैं आपके अल्फाज भी थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा कि उसको कत्ल नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि रमज़ान का महीना है और वो एक मुसलमान ख़ातून थी, तो इसलिए हम उसको शहीद कहेंगे। सही, बिल्कुल। तो उसको शहीद किया गया। उसकी वजह ये बनी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे 3 मसालिक के लोग रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अरसे से इंतहाई इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ पुरअमन तरीके से, मोहब्बत से, अख़ुवत और भाईचारगी के साथ ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं। सही। तो इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि बाज़ लोगों ने, मर्दों ने, औरतों ने अपने मसलक को तब्दील करके दूसरे मसलक को इख्तियार किया है। ऐसा ही मामला इस खातून के साथ भी हुआ है कि 3-4 दिन पहले इसने अपने मसलक को छोड़कर अहले सुन्नत मसलक को इख्तियार किया और इस्लाम कबूल किया। सही। और ये कोई बच्ची नहीं है या कोई नासमझ लड़की नहीं है, बल्कि ये 4 बच्चों की माँ है। तो उसके बाद उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके जो भाई हैं, उन्होंने उसको लेकर गए अपने घर और दूसरे दिन जो है ये ख़बर फैल गई कि उस खातून को शहीद कर दिया गया। उसने 3 रोज़े भी रखे थे, इस्लाम कबूल करने के बाद 3 रोज़े भी रखे थे। अच्छा, ये पहले किस मज़हब से थी? ये पहले इस्माइली मज़हब से अच्छा ताल्लुक़ रखती थी। तो उसने अपने मज़हब को, मज़हब के हैं या मसलक के हैं, उसको तब्दील किया था। सही। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो तब्दीली मज़हब है, इसकी सज़ा कत्ल नहीं होती। अगर ऐसा होता तो फिर बहुत सारे लोगों को जान से मार देना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने क्यों अपने मसलक और मज़हब को तब्दील किया। सही। बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान के फ़िज़ा को ख़राब करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिशें की जाती हैं, इसलिए कि वो इलाक़ा बहुत पुरअमन इलाक़ा है और वहाँ के जो बासी हैं, चाहे वो जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब के सब वहाँ इंतहाई पुरअमन तरीके से वो रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनके आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं और ज़माने क़दीम में इन लोगों ने एक दूसरे को रिश्ते भी दिए हुए हैं, यानी इनके घर शरीक हैं। लेकिन ये एक ऐसा मसला पेश आया जो इंतहाई अफसोसनाक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ।
تو اب اس میں گلگت بلتستان کے باسیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ جیسے پرامن رہ رہے تھے ایسے اب بھی پرامن رہنے کا مظاہرہ کریں. ٹھیک، صحیح. کوئی آپس میں انتشار، شور شرابہ، لڑائی جھگڑا اس بنیاد پہ نہ ہو، اور اس معاملے کو بھی غلط رنگ نہ دیا جائے. اس کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے، مسلکی رنگ نہ دیا جائے، اور مسلکی بنیاد پر ایک لڑائی کھڑی نہ کر دی جائے. اس لیے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ یہ سمجھو ہو گیا اور ایک معاملہ ہو گیا، تو انشاءاللہ گلگت بلتستان میں ان مسالک کے اندر سنجیدہ طبقے کے لوگ موجود ہیں، اس طرف بھی سنجیدہ لوگ ہیں، اہل سنت کی طرف بھی سنجیدہ لوگ موجود ہیں. وہ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں گے تاکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو امن پسندی کا شہرت ہے، وہ امن و آشتی کے ساتھ جس طریقے سے رہ رہے ہیں اس شہرت کو ٹھیس نہ پہنچے، اور پورے پاکستان کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر بھی گلگت بلتستان کی بدنامی نہ ہو. اس لیے کہ گلگت بلتستان کے یہ اتحاد اور اتفاق کا شہرہ یہ زبان ضد عام ہے، اور سیاحوں کی ایک بڑی تعداد گرمیوں میں اس طرف رخ کرتی ہے، اور وہاں کے لوگ حسب استطاعت اپنے ان آنے والے مہمانوں کی خوب خدمت کرتے ہیں. جنہوں نے یہ شرپسندی کی تو ان کے حوالے سے کچھ اگر آپ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قاتل کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. صحیح. قاتل کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اگر کسی شخص نے اس بات پر اپنی بہن کو قتل کیا ہے کہ اس نے اپنے مذہب کو کیوں تبدیل کیا ہے، تو یہ اس آدمی کا اپنا ذاتی فعل ہے. اس کو ہم مسلکی رنگ دے کر مزید معاملے کو نہیں بگاڑ سکتے، یہ اس فرد کا کام ہے. اب میں گلگت بلتستان کے عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ پرامن رہیں، وہ سوشل میڈیا میں ہونے والے پرپکنڈوں کے زد میں نہ آئے. اور اداروں سے میں گزارش کروں گا، ہمارے الحمدللہ ادارے ہیں، پولیس کا محکمہ ہے اور اسی طریقے سے سلامتی کے ادارے ہیں، وہ اس معاملے کا چھان بین کر کے تحقیقات کر کے اس قاتل کو بھی، اس ملزم کو بھی گرفتار کریں گے، اور اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کر وہ ضرور کھڑا کریں گے، مجھے امید ہے. چونکہ سر ابھی ایک تو مذہب کی طرف سے انہوں نے ایک بتا دیا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، جہاں مذہب کا مسئلہ بھی آ رہا ہے بیچ میں، تو کیا اس مذہب کے لوگ اس طرح ڈرا کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اگر اس مذہب سے اٹھ کے دوسرے مذہب میں جائے تو اس کو ہم مار دیں گے؟ تو ہماری ریاست چونکہ جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس کے اندر کیا وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں ڈر جائیں ان کے مذہب کے لوگ، وہ تاکہ وہ دوسرے مسلک کے اندر نہ جا سکیں یا دوسرے مذہب کے اندر نہ جا سکیں؟ کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ بہرحال تو مطلب جو یہ سوچتے ہیں اس طریقے کا تو وہ ان کے خام خیالی ہے. اگر سوچتے ہیں تو نہیں تو ایسی فضول سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر کسی جگہ میں وہ اکثریت میں ہے تو دوسری جگہ میں دوسرے لوگ اکثریت میں ہیں. صحیح. پھر وہ ہر آدمی اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے. صحیح. تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا یہ اس فرد واحد کا کام ہے جس نے یہ قتل کیا ہے، اور اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پورے مذہب کو استعمال کرنا شروع کیا. یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک بات معلوم ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کے دوسرے مسلک کے اور کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو خود سرکاری ملازمین ہیں، سرکاری ملازم ہیں، لیکن وہ اس قاتل کو بچانے کے لیے تھانے والوں کے اوپر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہ دوسرے جو اہل سنت برادری ہے اس کو بھی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ ان کے اپنی ایک کوشش ہے. انشاءاللہ اگر وہ قاتل کے حمایت میں آگے جائیں گے تو جو لوگ وہ خود جو ہے نا خائب و خاسر ہوں گے، اور ان کو خود نقصان سے نقصان ہوگا، کیونکہ یہاں پر مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے، مسلکی رنگ نہیں دینا چاہیے. قاتل جو بھی ہو وہ قاتل ہی ہے، وہ نہ اسماعیلی برادری کے لیے
وہ مفید ہے نہ وہ اہل سنت کے لیے وہ اچھا ہے، بلکہ وہ دونوں کا دشمن ہے۔ اس دشمن کو دونوں مل کر اس کو سزا دینے کی کوشش کرے۔ ماشاءاللہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی سمجھا دیں، اور بالخصوص جو سوشل میڈیا پہ پروپوگنڈے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی حفیظ الرحمان صاحب نے آگاہ کر دیا کہ کس کس طریقے سے سوشل میڈیا پر مذہبی بنیادوں پر بھی لوگ پروپوگنڈے کریں گے۔ آنے والے وقت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہ پروپوگنڈے چلتے رہیں گے۔ تو آپ ضرور یہ جو پیغام حفیظ الرحمان صاحب نے دیا ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے۔